ربی انی وہن العظم منی، اے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، اتنا بوڑھا کہ کوئی بال سیاہ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ بیوی وکانت امراتی عاقرہ، بیوی میری بانجھ ہے اور وہ اولاد اور بچہ جننے کے قابل نہیں، میں بھی کمزور ہوں، بیوی اس طرح پہلے ہی بانجھ ہے، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو اس دین اور دعوت کے کام میں میرا سچا جانشین بنے، یرثنی و یرث من آل یعقوب۔ رب نے فرمایا اتنا یقین ہے نا میری ذات پر، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ تو بوڑھے زکریا کی گود میں یحییٰ جیسا بیٹا بڑھاپے میں آ جانا، یہ کس کی رحمت ہے؟ اس کے بعد حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت کی مثال ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، بی بی مریم تنہائی کے عالم میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام ایک انسان جوان کی صورت میں سامنے گئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بی بی مریم نے دیکھا اکیلی کنواری لڑکی ہوں، ایک نوجوان مرد میرے پاس آ گیا، فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تیرے دل میں کوئی اللہ کا ڈر ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک، بی بی پریشان نہ ہو، میں کوئی جوان انسان نہیں، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تجھے یہ خبر دینے آیا ہوں کہ اللہ تجھے بیٹا عطا فرمانے والے ہیں۔ میرا بیٹا؟ لم یمسسنی بشر، کسی بشر نے چھوا تک نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، لم اکو بغیہ، بدکارہ عورت میں نہیں ہوں، میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک، اس لیے اس طرح ہوگا کہ تیرے رب نے کہہ دیا ہے، ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند۔ رب نے جب فیصلہ کر لیا ہے تو بیٹا ہو جائے گا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، رب کہتا ہے تیرے بچے کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نشانی بھی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا نمونہ بھی بنائیں گے۔ چنانچہ بی بی حاملہ ہو گئیں اور ولادت والا درد شروع ہو گیا، پھر ایک کھجور کے خشک تنے سے جا لگی اور پریشان ہو کر کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے کاش آج کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا، میں مر جاتی تو اچھا تھا، وکنت نسیا منسیا، مجھے لوگ بھول جاتے تو بہتر تھا۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے کنواری لڑکی کا بیٹا ہو جائے لوگ تو باتیں کریں گے نا، میں کس کس کے منہ پر ہاتھ رکھوں گی، یہ بیٹا مجھے نہ ملتا۔ پھر جبرائیل نے آواز دی اللہ تحزنی، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریہ، تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا ہے۔ رب کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے، اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑے ہیں تو اللہ زمزم کا چشمہ جاری فرما دے، اور ایوب علیہ السلام سے رب کہے ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، میرے ایوب تھوڑا پاؤں زمین پر مار دیکھ، پھر تیرا رب پانی کا چشمہ نکالنے والا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب پانی کے لیے پریشان ہوں، چلو بھر پانی حضور اپنے ہاتھ میں لے کر یوں کریں اور حضور کی انگلیوں کے درمیان سے رب پانی کے چشمے جاری فرما دیں۔ پانی کے چشمے کس کے اختیار میں ہیں؟ بہرحال حضرت بی مریم کہتی مجھے یہ کرامت نہ ملتی تو اچھا تھا، رب نے کرامت دی اور بتایا کرامتیں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہوتی، کرامت کس کے اختیار میں ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہ بندہ کہے کیمرے لے آؤ تو میں کرامت کر کے دکھا دینا، سمجھ آئی؟ آج یہ شغل لگا ہے نا جی، شف والا کیمرے لے آؤ، آج ہمارے پڑوس میں ہے یہ، تو فرمایا کہ اس طرح نہیں کہ بندے کے اختیار میں ہو کہ آؤ جناب میں ابھی تمہیں کرامت کر کے دکھا دیتا ہوں۔ کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، وہاں بھی فاعل حقیقی کرنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ بہرحال
اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا خشک تنا تھوڑا اس کو ہلا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں تیرے اوپر گرائے گا۔ فکلی وشربی، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی۔ وقری عینا، معصوم بچہ جو رب نے دیا ہے اس کو سینے سے لگا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یا اللہ ڈر تو یہ ہے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا جو رب بغیر نکاح کے پاک دامنہ بیوی کی بطن سے اولاد دے سکتا ہے، بنجر زمین سے چشمہ جاری کر سکتا ہے، خشک تنے سے کھجوریں گرا سکتا ہے، تو وہ اللہ تیری صفائی کا انتظام نہیں کر سکتا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، تو لوگوں کے پاس جا کر کہنا میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی سے کلام نہیں کروں گی، تو چپ کر جانا، باقی سارا کام تیرا رب خود ہی سنبھال لے گا۔ بولے نا جی آپ نے تو چپ کا روزہ نہیں رکھا ہوا ہے۔ آپ کا کون سا بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا ہے؟ وہ تو چپ کا روزہ اس نے رکھا ہوتا ہے جس کا بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اب بی بی مریم آئی اٹھا کر، لوگوں نے کہا اے مریم تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، ماں بھی بڑی نیک تھی، تیرا بیٹا کیسے ہو گیا؟ فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو اس سے پوچھو۔ بلا قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بلا ایک دن کا بچہ گود میں وہ کیسے بتائے گا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا ماجرا ہے؟ رب نے کہا بول میرے عیسیٰ، اور اس طرح بول کہ تیری آواز قیامت تک قرآن بن کر دنیا میں گونجتی رہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اور فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ چپ کر جاؤ، میری ماں پر مزید بات نہ کرنا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور سنو عیسائیو، اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اللہ کا بندہ کہا ہے۔ پہلے دن بولے تو کیا فرمایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے رب کتاب بھی دیں گے، مجھے رب نبی بھی بنائیں گے۔ رب نے کہا عیسائیو یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئی ہو، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ پہلے دن کلام کیا تو اپنے آپ کو رب کا بندہ کہا اور ساری زندگی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے گزار دی۔ اس کے بعد اگلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ مشرکین کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی کہتے تھے نا جی نا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں۔ رب نے کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذرا دعوت سنا ابراہیم علیہ السلام کی، پتہ جائے گا کہ کس کے ہیں۔ سمجھ آئی؟ دعوت سناؤ ابراہیم علیہ السلام کی، پتہ چل جائے گا ابراہیم علیہ السلام کس کے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، بابا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو تیری بات کو سنتے نہیں، تیرے حالات کو دیکھتے نہیں، تجھے کچھ دینے پر قادر نہیں ہے۔ شیطان نے کس راہ پر لگا دیا ہے؟ میرے پاس علم ہے، تیرے پاس علم نہیں بابا، لہذا میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ باپ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اچھا تو بہت سیانا، میرے جو معبود ہیں جن کی میں عبادت کرتا ہوں تو ان سے منہ موڑ رہا ہے، اگر باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا، مار مار کر پتھر قتل کر دوں گا، اور وہجرنی ملیہ، جا مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت نے فرمایا قال سلام علیک، سلیم کہتے ہیں یہ سلام متارکت، جدائی کا سلام، ٹھیک ہے جی پھر السلام علیکم جی، تسی جانو تو تھوڑا گھر جانے، ہم تو جا رہے جی، ہم تو جا رہے، چھوڑ دیا۔ رب فرماتے ہیں جب میرے لیے گھر بار اور باپ کو چھوڑا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، بیٹا اسحاق بھی نبی دیا، پوتا یعقوب بھی نبی دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، سب کو ہم نے نبی بنایا، اور رہتی دنیا تک ہم نے اپنے خلیل کا تذکرہ جاری فرما دیا۔ معلوم ہوا جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں بھی دین کو جاری فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تفصیل سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اگلی صورت میں بھی آ رہا ہے۔ مختصر ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا، آخر میں صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا لوگوں محشر کا دن ہوگا، متقین جنت کی طرف
گروپ اور وفد کی صورت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی لے جائے جی۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی سارے اکٹھے ہوں جو درس قرآن روزانہ سنتے سناتے ہیں، انشاءاللہ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی بعید تو نہیں ہے نا، اللہ پہ یقین بھی رکھنا چاہیے۔ یہ جو شک ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ اور مجرم ان کو پیاسا ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان کا جرم یا اللہ کیا تھا؟ کہتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے تھے رحمان کی اولاد ہے اور سمجھتے تھے کہ معمولی بات ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، یہ اتنا بڑا جرم ہے جس نے رحمان کی اولاد بتائی، آسمان زمین اور پہاڑ پوری کائنات ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں فرمایا میرے محبوب جو مسئلہ سورہ کاف میں بیان ہوا، سورہ مریم میں بیان ہوا، جو سارے انبیاء بیان کرتے گئے، اس کو آپ خوب کھول کر بیان کریں۔ اس کو کیا کریں؟ خوب کھول کر بیان کریں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور پریشان ہو جائیں، قرآن تو نصیحت ہے، بس آپ نصیحت کرتے جائیں، جو اچھے دل والا ہوگا وہ نصیحت کو قبول کرتا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر دعوت کی استقامت کے لیے جو اللہ نے واقعہ سنایا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کون سا واقعہ بولو جی؟ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے، گھر والی ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، جنگل بیابان ہے، مصر کا راستہ بھول چکے ہیں، سردی بڑی شدید ہے، ٹھنڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ دکھائی دی، بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ جی۔ گھر والی سے کہنے لگے امکثوا انی آنست نارا، تم ادھر ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، کوئی آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں، یا چلو کوئی بندہ ہوگا وہاں ظاہر آگ جو جل رہی ہے اس سے مصر کا راہ معلوم کر لوں گا۔ فلما اتاہا، موسیٰ علیہ السلام کیا لینے گئے تھے؟ بولو جی، آگ۔ جب اس آگ کے قریب گئے، نودی یا موسیٰ انی انا ربک، آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب بول رہا ہوں، فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، جوتے اتار، متوجہ ہو کر بات کو سن، وانا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کی کیا بات ہے، وہ آگ لینے گئے تھے، رب نے نبوت کا تاج سر پہ سجا دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دھرتی پر میرے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے، حاجت روا اور مشکل کشا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، بگڑیاں بنانے والا، عزت اور ذلت کا مالک کوئی نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا، قیامت پر یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بات سن رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور اللہ سوال کرتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی بولنے کی، قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ، درختوں کے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ اس کے اندر اور بھی بڑے فائدے نے۔ لاٹھی شریف کے اندر کیا ہیں جی؟ بڑے فائدے نے۔ پانچ کتاباں نہ 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا۔ 4 کتاباں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، جڑ ان نال نہ سمجھے تو 5ویں کتاب پھر کے ڈنڈا۔ 4 کتاباں عرشوں اتریاں، 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باج سدھا نہیں ہوندا بے دینا دا گھنڈا۔ یہ 5ویں کتاب ہے، بڑی مفید ہے، جڑا انہاں نال نہ سمجھے وہ پھر اس نال ضرور سمجھ جانا ہے۔ ولی فیہا معارب اخرى، بڑے فائدے نے یا اللہ اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا اچھا القہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ذرا نیچے ڈال تو صحیح۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا تھا لاٹھی سے کیا کرتے ہو، اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے،
جواب تو اتنا تھا نا یہ لاٹھی ہے. یہ بات لمبی کیوں کی موسیٰ علیہ السلام نے؟ اس لیے کی ہے رب سے ملاقات ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، دل ہوا چلو تھوڑی بات زیادہ ہی ہو جائے، رب سے جو ہو رہی ہے. سمجھ آئی؟ جیسے ہم آتے ہیں تراویحیں پڑھنے کے لیے، رب سے بات کرنی ہوتی ہے اس لیے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں چلو تھوڑی کام ہی ہو جائے. اور امام صاحب جو رکوع میں جائیں گے انشاءاللہ ہم بھی شامل ہو جائیں گے، چلو 2 رکعتیں پوری نہ صحیح 7 رکعتیں بن جیسی نہ ساڑی بھی ہم کم کرتے ہیں، اور موسیٰ بات کو لمبا کر رہے ہیں رب سے جو کرنی ہے. تو اس لیے نماز میں شوق ہونا چاہیے، رب سے بات کرنی ہے، رب سے ملاقات کرنی ہے. لیکن جب ادب الہی غالب ہوا تو بات کو ختم کر دیا. فرمایا بڑے فائدے ہیں، یوں فائدے گنتے جاتے نا تو بات بہت لمبی ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو یہ نہیں پوچھا، تو ادب کی وجہ سے بات مختصر کر دی. بہرحال رب نے فرمایا القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کو نیچے پھینک. فالقاہا، جو ہی نیچے پھینکا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، سانپ بن گیا اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا. اور دوسری جگہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام ولّا مدبرا ولم یعقب، پیٹھ دے کر پھرے اور مڑ کر دیکھا. بولو جی. تو پھر وہ بات ٹھیک ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں. اگر خود سانپ بنایا ہوتا تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف لاٹھی کو پھینکا، سانپ کس نے بنایا ہے؟ اب اللہ نے فرمایا یہ سانپ ہے دوڑ رہا ہے، کہ خذھا، موسیٰ اس کو پکڑ. سانپ کو کیا کر؟ یا اللہ یہ بڑی آزمائش کے اندر فرمایا خذھا ولا تخف، پکڑ اور ڈر نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس رب نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا نا وہ اللہ سانپ کو دوبارہ لاٹھی بھی بنا سکتا ہے. اور دوسرا معجزہ یہ دیا وضمم یدک الی جناحک، اپنے بازو اور گریبان میں ہاتھ کو ڈال، باہر نکال، روشن ہو کر باہر نکلے گا. یہ 2 معجزے لے کر چلا جا. کہتے ہیں بڑا مشہور لطیفہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو سنایا ہے کہ الیکشن ہو رہے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب مرحوم الیکشن لڑ رہے تھے. ایک مولوی صاحب بھی ان کی تائید میں تقریریں فرمایا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ ووٹ محمد علی جناح صاحب کو دینا ہے. کہاں سے ثابت کروں گا بولو؟ بڑے حیران بھی قرآن تو کتوں ثابت ہو سی بھائی محمد علی جناح صاحب نے ووٹ دینا. مولوی صاحب یہ آیت پڑھی وضمم یدک الی جناحک، جناح تو بازو کو کہتے ہیں نا، اس جناح کا بنایا محمد علی جناح. وضمم یدک الی جناح، مولوی صاحب پٹھا نہ ہوئے بگڑے نہیں، ورنہ بگڑ جائے تو بس شیطان بھی ہے نا. اتنی گل تو میرے ذہن بھی نہیں ہے جیڑی اس کٹ ماری ہے. وضمم یدک الی جناحک، اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں دے دو. اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے دو؟ ہمارے اسی علاقے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. ایک آدمی نے ادھر ایک سیاسی جلسے میں کہا تھا اپنے لیڈر کے بارے میں، نام نہیں لیتا ہوں ورنہ آپ سارے جانتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میں ان کی شخصیت کو قرآن سے ثابت کروں گا کہ اس وقت اس الیکشن میں یہی زیادہ حقدار ہیں. اکبر صاحب کو بات شاید یاد آ گئی ہوگی. تو انہوں نے کہا تھا قرآن کہتا ہے لیڈر میں 2 صفتیں ہونی چاہیے، ایک صفت زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، ایک علم اور دوسری جرت. اس نے کہا تھا ہمارے جو امیدوار ہیں یہ جتنے بھی یہاں باقی سیاسی ہیں ان کے مقابلے میں وہ ان سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، ان کی اتنی عمر ہی نہیں جتنا ان کا سیاست میں تجربہ ہے، تو علم میں تو یہ زیادہ ہو گئے. اور رہی بات ان کی جرت کی، وہ میں نہیں بتاتا، بچہ بچہ جانتا ہے. بات ختم ہو گئی. وہی صاحب جنہوں نے تقریر کی تھی مجھے راستے میں ایک دن مل گیا 2-3 دنوں بعد. میں نے کہا وہ سر جی آپ نے بڑی اچھی دلیل دی ہے لیکن وہ دوسری بات کی تھوڑی وضاحت کرو نا، میں تو نہیں جانتا ہوں. مجھے کہنے لگے تیرا اتنے کوئی پلاٹ ہے؟ میں کہا نہیں. تا یہ کہ نہیں جاننے آنا صاحب پلاٹ تے کرنا قبضہ تو پھر تو چھڑایا نا، پھر میں پوچھیاں بھائی جرت ہے یا نہیں. سمجھ آئی؟ اس واسطے بچہ بچہ جاننا انہیں جرت اتنی ہے، کہیں جرت ہی نہیں، پلاٹ تو قبضہ کر لو چھڑا کے دیکھے انہوں کے اندر یہ جرت ہے. بہرحال دلیل دینے والا دے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ یہ 2 معجزے ہیں. کتنے معجزے جی؟ لے کر چلا جا فرعون کی طرف. موسیٰ علیہ السلام کا رب اشرح لی صدری،
اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، معاملہ آسان کر دے، زبان کی لکنت دور کر دے تاکہ میں بات کھول کر بیان کر سکوں۔ اور ایک دعا اور کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اے اللہ میرا ایک وزیر بھی میرے ساتھ بنا دے۔ وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر اعظم سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا، تو میرا وزیر یعنی میرا کام تھوڑا تقسیم ہو جائے، کچھ بوجھ اٹھانے والا۔ اے اللہ اگر میرا بھائی ہارون ہو جائے نا تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ رب نے کہا موسیٰ ہم نے تیری اس دعا کو بھی قبول کر لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے مانگا، ہارون علیہ السلام کی نبوت کو رب نے عطا فرما دیا۔ اور آگے اللہ نے چند نعمتیں یاد دلائیں، موسیٰ ہم نے پہلے بھی تیرے اوپر بڑے انعامات کیے ہیں، یہ دعا بھی ہم نے مان لی ہے، اب تو اور تیرا بھائی چلو دونوں جاؤ، دونوں کو میرا حکم ہے فرعون کے پاس جاؤ۔ یا اللہ فرعون بڑا ضدی ہے، بڑا متکبر ہے، اس کے پاس جائیں گے وہ بات سنے گا ہی نہیں، تکبر کرے گا۔ رب نے فرمایا، توجہ کرنا بڑی پیاری بات ہے، رب نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، موسیٰ تم اکیلے تو نہیں ہو، تو اور ہارون اکیلے تو نہیں ہو، اور دو تم ہو تو تیسرا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ تمہیں کچھ بال بھی بھیگا کر سکے۔ بہرحال گئے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر بات کی، فرعون نے آگے پہلا اعتراض یہ کیا، فما بال القرون الاولی، تسی بڑے سیانے آئے ہو، پہلے وڈ وڈیرے غلط ہے سارے، باپ دادا وہ سارے غلط تھے، جیسے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں وہ تسی زیادہ پڑھ گئے ہو۔ بھئی دلیل کا جواب دلیل سے دو نا، یہ تو نہ کہو کہ جناب ایک آدمی کہتا ہے جناب کہ سود کھانا حرام ہے، دوسرا کہتا ہے اتنے لوگ جو کھا رہے ہیں، یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے نا، اتنے لوگ کھا رہے ہیں، لوگوں کے کھانے سے وہ حلال تو نہیں ہو جائے گا نا۔ حضرت نے فرمایا وہ پہلے لوگ جو تھے نا، علمھا عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، تو پہلے کو چھوڑ، تو اپنی بات کر۔ بہرحال آگے وہی بات ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نامے پارے میں۔ پھر اس نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی۔ فرعون نے دھمکیاں دیں کہ میں ہاتھ پاؤں کاٹ لوں گا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، تو کر جو کچھ کرنا ہے۔ اب ایمان لے آئے ہیں اور جرت بھی رب نے دے دی ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا آپ اپنی قوم کو لے کر چلیں، پار ہو گئے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو پیچھے قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور یہ سارا کرتوت کرنے والا سرغنہ وہ سامری تھا۔ حضرت جب واپس آئے حضرت ہارون پہ غصے ہوئے، انہوں نے کہا جی سامری نے سارا کرتوت کیا ہے، میں نے بڑا سمجھایا اور یہ باز نہ آیا۔ حضرت نے فرمایا اے سامری تو نے یہ حرکت کی ہے نا، شرک کے اندر لوگوں کو مبتلا کیا ہے، تو سن تیری سزا کیا ہے، تجھے ہو جائے گا کرونا۔ کیا ہو جائے گا؟ کرونے میں کیا تھا؟ ہاتھ ملانا، ہاتھ نہ ملاؤ جی، ہاتھ نہ، ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، تجھے یہ بیماری لگے گی کہ تو نے کہنا بھی ہاتھ نہ ملاؤ ذرا، ہاتھ تو یہ کرونا، سامری نو کرونا ہوا سی، اور جی کونیم، اور تو اس کے بعد یہ ہوا کہ سامری ذلیل ہوا اور اس بچھڑے کو موسیٰ علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا۔ سامری نے بچھڑا نکالا تھا، اس کو ہو گیا تھا کرونا۔ ہم نے کیا نکالا ہے؟ ہم تو جناب کبھی گھوڑا نکالا، کبھی گائے نکالی، کوئی شاید چھوڑ ہی نہیں آ سکتا، سمجھ آئی نا، ساڑا وس نہیں لگ رہا، نہیں تو اسی ساری مٹی کھائی جمع درباراں دی۔ فرمایا عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ بس اگر نہیں کرو گے تو شرک کی سزائیں ایسی مسلط ہوتی رہیں گی۔ سورت کے بالکل آخر میں رب نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی۔ آج معیشت کے لیے، ترقی کے لیے لاکھ اربیں استعمال کیے جا رہے ہیں، سارے فیل ہو رہے ہیں۔ رب کہتا ہے میری نصیحت سے جب تک منہ موڑے رکھو گے نا یہی حالت ہوگا، اور قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اندھا کر کے اٹھائیں گے اس بندے کو جس نے رب کی نصیحت سے منہ موڑا۔ وہ کہے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کیا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ رب جواب میں فرمائے گا
کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک الیوم تنسیٰ، تو نے میری آیتوں کو بھلایا، آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے۔ اس کے بعد ایک پاؤ اور بھی پڑھا ہے سورہ انبیاء، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔